الحمد لمن هو أولى بالحمد والثناء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الآية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك وعليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ دوستو، بزرگوں، معاذ مخلص موعد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان ہر لحاظ نال کوشش کردا ہے کہ میں کامیاب ہی ہو جاواں، لیکن ہر رستہ کامیابی دی طرف نہیں جاندا۔ جو بھی قدم اٹھائے گا سوچ سمجھ کر ہی اٹھائے گا، تب ہی کامیابی حاصل ہوگی۔ مسلمانہ واسطے خصوصاً اس دور دے اندر زندگی گزارنا بڑا ہی محال تے مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ ہر طرف کولو شرک و کفر دا زور و شور ہی ہے۔ ہر انسان دی ایک خواہش ہوندی ہے کہ سدا جب تک ہی میں زندہ رہواں ہمیشہ خوشحال ہی رہواں، کدی پریشان نہ ہوواں۔ اگر خوشحالی چاہندے ہو، آپس دے مابین محبت اور پیار دا اظہار چاہندے ہو، اپنے غموں کو دور کرنا چاہندے ہو، تے اللہ دا قرآن واحد شاہد ہے، اس کو نہیں چھوڑنا۔ اگر اس کو تسا اپنے سینے نال لائے لیا تو یقینی گل ہے کدی بھی تواڈے اتے دکھ آ بھی جاسی تو کدی اتنی تنگی محسوس نہ ہو سی دنیا دے لحاظ نال، کیونکہ تواڈی آس تے امید صرف مالک نال ہی وابستہ راسی۔ تے جداں
انسان دا تعلق اپنے مالک نال قائم راوے سلامت راوے او کدی بھی انسان ذلیل خوار نہیں ہوندا۔ یہ دن جمعے دا ہے اور خوش قسمت ہو اس محلے والے لوگ کہ جتھے افتتاح قرآن مقدس دے نال جمعے دی پئی ہوندی ہووے تو انہاں تو ود کے ہور کوئی خوش نصیب نہیں ہو سکدا۔ دنیا دی چیزاں ہیں، کوئی شخص بڑی حیثیت دا مالک آ جاوے تے تسو کو افتتاح اس کو کراؤ تو انسان دی خوشی سماون دی نہیں راندی کہ فلاں شخص ساڈے کول چل کے آیا ہے یہ، لیکن اس تو بڑھ کے اور کیا خوشی ہو سی کہ جتھے تساں ہر ہفتے اللہ دا قرآن سنو، اس تو ود کے انساناں واسطے اور خوشی نہیں ہو سکتی، مسلماناں واسطے اس تو بڑھ کے خوشی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہر چیز دا کچھ ادب و احترام ہے، ہر چیز دی کچھ سطح ہے، ہر چیز دا کچھ انداز ہے۔ جس وقت جمعہ شروع کر دیتا وجہ پھر اس کو ختم نہیں کیتا وائی سکدا، وہ ہمیشہ صدا چلدا ہی چلدا راسی، تو اگر کوئی جمعے کو ختم ہی کر سی تو وہ مجرم تے گناہگار ہو سی۔ اور جمعہ مسلمان واسطے ضروری ہو سی۔ اللہ دے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ہیں کہ جو شخص 3 جمعے چھوڑ دے جان بوجھ کے لگاتار چھوڑدا جاوے، یہ بندہ منافقت دی لسٹ وچ آ جاندا ہے۔ اس گالو جمعے کو چھوڑنا نہیں، جس وقت جمعے دی پہلی اذان آ جاوے اس وقت دنیا دے کم حرام ہو جاندے، نجائز ہو جاندے ہیں، اس وقت سڈ آ جاندے کہ آ انسان تو دنیا واسطے پیدا نہیں ہویا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تجھے پیدا کیا ہے تو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، چھوڑ دے آج دنیا کے کام کو، آج اپنے مالک کو منا۔ جتنی غلطی کوتاہیاں تیرے سے ہو گئی ہے، خطائیں ہو گئی ہیں، آ جا، جتنے ہفتے کے اندر تو اسے جرم صادر ہوئے ہیں چھوڑ سارے، اللہ کے گھر میں آ جا۔ اللہ کے گھر میں آنا تیرا کام ہے، صدق کے نیت سے، اخلاق سے سب کا گناہ معاف کر دینا میرے اللہ کا کام۔ اس سے بڑا اور کون رحیم ہوگا؟ ہمارے مالک سے بڑھ کر اور کون ہوگا؟ اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو۔ اب اللہ نے یہاں مطلق آواز نہیں لگائی، اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، ایمان والے ہو۔ اب یہ محسوس ہویا کہ اللہ نے ایمان والا کہا، ایھا الناس مطلق لوگوں کو نہیں بلایا۔ کون ایمان والے؟ وہ ایمان والے جو سب دنیا سے تعلق توڑ کے ایک مالک سے جوڑنے والے ہیں، جو کل ایک مالک کی عبادت کرنے والے ہیں، آ جاؤ، یہ ایمان والے ہیں۔ اللہ کی صفتیں اللہ کی ذات میں مخصوص کرنے والے، اللہ کی صفات کو اللہ کے ساتھ مختص کرنے والے، آ جاؤ اللہ کے گھر میں۔ جو اللہ کی صفت کو اللہ کی ذات میں مختص نہیں کرتا اس کو آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس لیے تو اللہ نے ایمان والوں کو کہا ہے، ایمان والوں کو صدا آواز دیا ہے، ایماندارو آ جاؤ، آ جاؤ۔ اللہ کی کون سی صفتیں؟ بے شمار
علم غیب میرے اللہ کا خاصہ، پردوں سے دیکھنا، پردوں سے جاننا، یہ میرے اللہ کا خاصہ ہے۔ یہ پہلے نظریہ بنا کے کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات اور عالم الغیب کوئی نہیں، پہلے یہ نظریہ بنا مشکل کشا، حاجت روا، غائب دان، نفع نقصان کا مالک صرف میرا اکیلا اللہ، اور کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ پہلے یہ نظریہ بنا کہ ہر جگہ حاضر ناظر ہونے والی صفت صرف میرے اللہ کی اور کسی کی نہیں۔ اگر کوئی اور حاضر ناظر ہوتا تو اللہ کے پیغمبر ہوتے، اگر کوئی اور حاضر ناظر ہوتا یوسف علیہ السلام کے باپ ہوتے، 40 سال تک روتے نہ رہتے یوسف کے پیچھے، بتا دیتے کہ میرا بیٹا کنویں میں رو رہا ہے، بھائیوں نے ڈالا ہے اس کو، مسئلہ اللہ نے سمجھایا۔ جو 40 سال تک روتا رہے وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا، جو 40 سال تک روتا رہے وہ حاضر ناظر نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اور عالم الغیب ہوتا تو پھر پوری کائنات کا سردار محمد الرسول اللہ ہوتے، محمد رسول اللہ ہوتے۔ کیوں؟ گھر کے اوپر ظالموں نے تہمت لگائی ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر کہ اما عائشہ نبی پاک کی گھر والی عائشہ اچھی مائی نہیں ہے، تہمت لگائی ظالموں نے۔ رو رہے ہیں لیکن پتہ چلا اللہ نے صفائی پیش کی سورۃ نور کے اندر، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ لوگو یہ بہتان عظیم ہے، جھوٹ ہے، میرے پیغمبر کے اوپر، گھر والی کے اوپر جو تہمت لگائی گئی ہے یہ ظلم عظیم ہے، جھوٹ ہے، میرے پیغمبر کی گھر والی اس طرح نہیں ہے۔ اگر پیغمبر عالم الغیب ہوتا تو کبھی تہمتیں نہ لگتی۔ غیب جاننے والا تو ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ اگر پیغمبر حاضر ناظر ہوتا تو کبھی محمد پاک کی بیوی پر تہمت نہ لگتی، اگر پیغمبر حاضر ناظر ہوتا تو کبھی مکے سے مدینے ہجرت نہ کرنی پڑی ہوتی۔ حاضر ناظر والا تو ہر جگہ ہوتا ہے، کوئی ایسا مکان، کوئی ایسا زمان، کوئی ایسی جہت، کوئی ایسا کونا نہیں ہوتا جہاں موجود نہ ہو۔ لیکن میرے پیغمبر تو سفر کیے، میرے پیغمبر کے گھر والوں پر تو تہمتیں لگی ہیں۔ جب تک اللہ نے صفائی پیش نہیں کی اس وقت تک بے قراری اور بے چینی رہی ہے۔ مسئلہ سمجھایا۔ اگر کوئی عالم الغیب تھا تو پھر سلیمان علیہ السلام ہوتے۔ جب چل رہے تھے زمین پر، چونٹیوں کی ایک وادی تھی جس کے نام پر اللہ نے پورے قرآن میں ایک سورت کا نام رکھ دیا، نمل۔ نمل کہتے ہیں چونٹی کو۔ چل رہی تھی، وہ کھا رہی تھی اس کی رعایا۔ سلیمان علیہ السلام آ رہے تھے، ان کا لشکر بھی آ رہا تھا۔ کہتے ہیں ادخلوا مساکنکم، داخل ہو جاؤ اپنے اپنے ٹھکانوں میں، گھس جاؤ اپنے اپنے گھروں میں۔ کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، اس کا لشکر آ رہا ہے، تمہیں روند نہ ڈالے اپنے پاؤں کے نیچے۔ کہتے ہاں، پیغمبر ہو کے ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا؟ پیغمبر تو رحیم ہوتا ہے، پیغمبر تو شفیق ہوتا ہے، پیغمبر تو مہربان ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نہیں، بات یہ نہیں ہے، وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے تم اس کے پاؤں کے نیچے آؤ، لَيَحْتِمَنَّكُمْ، کہیں تمہارا رگڑا نہ نکال دے، پیس نہ ڈالے۔ یہ آواز اٹھا کے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دی کہ میرے پیغمبر وہ ایک چونٹی مسئلہ مان گئی ہے، چونٹی مسئلہ مان گئی۔ تبسم، مسکرانے لگ گئے، واہ مولا بے نیاز ہے۔
7 فٹ کا انسان، 3 من کی لاش، اتنے بڑے سر والا انسان نہیں سمجھ رہا یہ مسئلہ، لیکن اتنی معمولی سی چونٹی سمجھ گئی کہ سلیمان پیغمبر، زندے پیغمبر کے پاؤں کے نیچے چونٹی بھی آ جائے تو زندے پیغمبر کو بھی پتہ نہ چلے۔ ہاں، اللہ نے مسئلہ سمجھایا، جمعہ پڑھنا ہے تو پہلے ایماندار بن، مسلمان بن، عقیدہ پختہ رکھ، یہ کرے گا تو پھر میری مسجد میں آ۔ اگر میری صفتیں اٹھا کے تو مویوں کو دے، تو کہے کہ جو دنیا سے ٹور گیا وہ سن رہا ہے، اللہ کے بندے زندے پیغمبر کو پاؤں کے نیچے پتہ نہ چلے، جو مر گیا اس کو کیا پتہ، کیا پتہ ان کو؟ اس لیے اللہ نے کہا لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اور لوگوں، پکار سننے والا صرف وہ کلّا، غائب دان صرف وہ اکیلا، مشکل کشا صرف وہ اکیلا، حاضر ناظر مختار کل صرف وہ اکیلا، بگڑیاں بنانے والا کلّا وہ اکیلا۔ لہو دعوت الحق، سب پکارے اسی کو اٹھاتی ہے، اسی کو اچھی لگتی ہے۔ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو لا یستجیبون لہم بشیء، لا یستجیبون لہم بشیء، ایک ذرہ بار بھی تمہاری سن نہیں سکتے، سن کر جواب نہیں دے سکتے۔ جو تمہارے سن نہیں سکتے وہ مشکلیں تمہاری حل کس طرح کریں گے؟ بزرگوں کو جگاؤ، یا عالم برزخ میں جا رہے ہیں، وہ پیچھے بھی جگاؤ ان کو۔ ہاں، جب ایمان کی باری اب نیند آنے لگ گئی، اعمال کی باری آتی تو ساری رات ایک ٹانگ کے اوپر تسبیح کھڑکتی۔ ہاں، جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو لا یستجیبون لہم بشیء، ایک ذرے کے بھی مالک نہیں، ایک ذرے کے بھی مالک نہیں۔ یہ قرآن ہے نا؟ ہاں، جہاں قرآن آ جائے پھر کسی کی کتاب آ سکتی ہے؟ جہاں کلام اللہ جائے پھر کسی بزرگ کا قول آ سکتا ہے؟ جہاں کلام اللہ جائے وہاں تو اللہ کا سابقہ کلام تورات بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قرآن مقدس آتے گئے، تورات و انجیل منسوخ ہو گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کا ورق پڑھ رہے تھے، اور ہم اس لیے پڑھ رہے تھے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر تبدیلی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا، چہرہ اتنا خوبصورت بن جاتا جس طرح کسی نے انار نچوڑ دیا۔ آپ کو اور مجھے غصہ آئے تو معلوم چہرہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح روٹیوں پکانے والے توے کا نیچے والا حصہ ہو۔ لیکن میرے پیغمبر کا غصہ آئے تو چہرہ پہلے سے بھی کئی گنا چمکنے لگ جاتا ہے، خوبصورت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے عمر دیکھ تو صحیح کیا کر رہا ہے، ویکھ تو صحیح۔ دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے کا اظہار فرما، فوراً گھر پڑے گھٹنوں کے بل، کہتے ہیں رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا۔ ہمیں یہی سب کچھ کافی ہے، رب بھی کافی ہے، اسلام بھی، ہمیں محمد بھی، اور نہیں ضرورت۔ نبی پاک فرماتے ہیں عمر یہ تو تھا نا، تو ورق پڑھ رہا تھا، یا اگر یہی تورات جس کو ملی ہے صاحب موسیٰ کلیم اللہ بھی آ جاتا تو اس کو بھی جرات نہیں تھی۔ مسئلہ سمجھا دیا، جہاں قرآن موجود ہو وہاں تو اللہ تورات بھی نہیں پڑھنے دیتا۔ تورات کس کی کلام تھی؟ ذرا تم بھی بولو، کس کی کلام تھی؟ انجیل کس کی کلام تھی؟ زبور کس کا کلام تھا؟
ہاں، لیکن قرآن بھی اللہ کا کلام، قرآن بعد میں آنے والا کلام، یہ پہلے کلام ہیں، دونوں اللہ کے کلام، لیکن قرآن کے مقابلے میں اللہ نے اپنے سابقہ کلام کو بھی منسوخ کر دیا، مسئلہ سمجھا دیا۔ جہاں قرآن کے مقابلے میں میں اپنے سابقہ کلام کو نہیں آنے دیتا، خیال کرنا کہیں مولوی کی کتاب نہ اٹھا لینا، خیال کرنا کسی کی کہاوت نہ لے آنا میرے قرآن کے مقابلے میں، یوں نہ کہنا کہ یہ حضرت صاحب نے لکھ دیا ہے، ہمیں حضرت کی ضرورت نہیں، بڑے بڑے حضرت چلے گئے، یہودیوں کے بڑے بڑے مولوی تھے، یہودیوں کے بڑے بڑے مولوی تھے، اللہ نے ان کو مثال گدے کے ساتھ دی ہے، گدے کے اوپر کتابیں لاد دو، گدہ عالم نہیں بن جاتا، کوئی کتابیں پڑھ لے لیکن عقیدہ درست نہ کرے تو اس کے پڑھے کا فائدہ، عمل نہ کرے تو اس کے عمل کا فائدہ۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی حملوا التوراۃ جن کو تورات اٹھوائی گئی، جنہوں نے تورات لی، ہاں ثم لم يحملوها، انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں، کمثل الحمار، مثل گدے کے اٹھانے کے، گدے کے اوپر کتابیں لاد دو، گدہ عالم۔ اگر کوئی حافظ بن جائے، کوئی عالم بن جائے، کوئی مفتی بن جائے، قرآن کے مطابق عقیدہ نہ رکھے، قرآن و سنت کے مطابق عمل نہ کرے تو یہ مولوی مولوی نہیں ہے، یہ مولوی مولوی نہیں۔ بے شک دنیا اس کو سلام کرتی رہے، بے شک دنیا اس کی عزت و احترام کرتی رہے، لیکن اللہ کے کاغذوں میں یہ نہیں ہے۔ اس لیے خیال رکھنا، سب دنیا کے کلاموں کو چھوڑ دینا، ٹھکرانا پڑے، خیر صلاح، لیکن اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑنا، اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑنا۔ اس لیے تو اللہ نے کہا ہے لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء۔ آ دنیا لیو، خالص پکار کے لائق کون؟ جب بھی مشکل آ جائے، جب بھی بیٹوں کی ضرورت ہو، بیٹیوں کی ضرورت ہو، مال کی ضرورت ہو، تو صرف پکارنا ہے تو اکیلے اپنے اللہ کو، اللہ کے سوا جن جن کو پکارتے ہو، اللہ کے سوا جن جن کے ناموں کے نذرانے پیش کرتے ہو، اللہ کے سوا جن جن کے ناموں پر دودھ تقسیم کرتے ہو، اللہ کے سوا جن کو حاجت روا سمجھتے ہو، اللہ کے سوا جن کے دروازوں کے اوپر بکرے باندھ کر آتے ہو، اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو ہمارے بگڑیاں بنا دیں گے، میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ ذرا بھی تمہاری سن سکتے، یہ جواب بھی نہیں دے سکتے۔ ان کو اللہ کو چھوڑ کر ان کو تو اس طرح پکارنا ہے جس طرح پانی کے سامنے پیاسا بندہ کھڑا ہو جائے اور پانی کو کہے آ پانی آ پانی آ پانی، اللہ کباسط اللہ۔ اور دنیا لو، اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر غیروں کو پکارنا ایسے ہے جیسے پیاسا بندہ پانی کو پکارتا ہے۔ ہاتھ بچھا کر اب کھڑا ہو جائے دریائے دجلہ کے کنارے کے اوپر، کھڑا ہو جائے دریائے جہلم کے کنارے کے اوپر، کھڑا ہو جائے ٹوٹی کھول کے اور کہے آ پانی آ پانی۔
بتاؤ لوگو پانی منہ میں آئے گا یا نہیں؟ ہاں کیوں نہیں آئے گا؟ بولو نا، کیوں نہیں آتا؟ اس کی ٹانگیں نہیں ہیں، اس لیے نہیں سنتا نہیں۔ اللہ کباسط کفے، اس طرح ہے جس طرح بچھائے اپنی ہتھیلیاں پانی کی طرف، کہ آ پانی میرے منہ میں آ جا، میں تو شاہ صاحب کی اولاد ہوں، آ جا پانی، میں تو نواب صاحب کا پوتا ہوں، آ جا پانی، میں تو پیر صاحب ہوں، آ جا مانی، میں تو مولوی صاحب ہوں، آ جا پانی، میں تو چودھری صاحب ہوں، آ جا پانی، میں تو ابھی حج کر کے آیا ہوں۔ بلاتا رہے لیکن پانی کبھی نہیں ہے۔ وما ہوا ببالغہ، پانی کبھی بھی اس کے منہ میں نہیں پہنچے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ پانی سنتا نہیں، پانی سنتا نہیں۔ اللہ فرما رہا انسان جس طرح پانی نہیں سنتا، میرے دروازے کو چھوڑ کر غیروں کے دروازے پر جائے گا تو وہ بھی اسی طرح نہیں سنتے، نہیں سن سکتے۔ ہاں اب ایک شخص آب زمزم کو بلائے کہ آب زمزم آ جا، بتاؤ آب زمزم سے بڑھ کر کوئی پانی ہو سکتا ہے؟ ہاں آب زمزم سے پاک پانی، طیب پانی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کوئی آب زمزم کو بلائے تب بھی اس کے منہ میں، جس طرح آب زمزم پاک و طیب ہے، اس طرح میرا محمد الرسول اللہ بھی روزے کے اندر وجود کے ساتھ پاک و طیب ہے۔ جس طرح بے زمزم کسی کی نہیں سنتا، اسی طرح کوئی روزے کی جالی پکڑ کر بھی میرے محمد کو پکارے تب بھی وہ نہیں سنتا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پائی جس بیماری میں، اس وقت ساتھ بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیٹھی تھی۔ بلایا میری بیٹی ذرا قریب ہو جا، جب قریب ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہ کان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی تھی، رونے لگ گئی۔ جب رونے لگی پیچھے ہٹ گئی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بلایا میری بیٹی میرے قریب ہو جا۔ جب دوبارہ قریب ہوئی اس وقت پھر باپ نے کان میں کوئی بات کہی، اما فاطمہ رضی اللہ عنہا مسکرانے لگ گئی، ہنسنے لگ گئی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا گئے، اس وقت کہہ رہی تھی من جنت الفردوس مأوا۔ بخاری شریف، میرا بابا کہاں پہنچ گیا ہے؟ جنت الفردوس میں۔ جنت الفردوس کون سا مقام ہے؟ جنت الفردوس وہ مقام ہے جس کی چھت اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش ہے۔ اور جب دنیا سے ٹر گئے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے، ہماری ماں نے پوچھا فاطمہ بتا تو صحیح، تو کیوں ایک مرتبہ رونے لگ گئی تھی پھر ہنسنے لگ گئی؟ کیا بات تھی جو آپ کو ابا نے بتائی تھی؟ اس وقت بتاتی ہیں مجھے ابے نے کہا تھا بیٹی اب میرا وقت نہیں ہے،
دنیا سے چلا جاؤں گا، میں رونے لگ گئی، باپ مجھ سے جدا ہو جائے گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرا مرتبہ بلایا تو کہتے ہیں بیٹی پریشان نہ ہو، سب سے پہلے آپ کی اور میری ملاقات ہوگی۔ اس لیے میں ہنسنے لگ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 ماہ بعد اما فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک کہاں ہے؟ مدینہ میں، روضہ رسول، ہاں اما عائشہ کے حجرے میں، اور اما فاطمہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کہاں ہے؟ جنت یہ ملاقاتیں کہاں ہو رہی ہیں؟ کہاں ہو رہی ہیں؟ جنت میں ہو رہی ہیں۔ اس لیے پہلے مسئلہ ماننا پڑے گا، جو دنیا سے ٹور جائے، چاہے کوئی نبی ہو یا ولی ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جو دنیا سے چلا جائے اس کو دنیا والے حالاتوں کا پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علیہا الموت۔ جس کے اوپر بھی ہم موت کا فیصلہ کرتے ہیں، یمسک، اس کی روح روک لیتے ہیں۔ جس کے اوپر موت کا فیصلہ کرتے ہیں اس کی روح روک لیتے ہیں۔ بیٹے کی موت کے وقت اس کی روح قبض کرتے ہیں، روک لیتے ہیں۔ باپ روتا رہے، ماں روتی رہے، بھائی روتے رہے، بہنیں روتی رہے، رو رو کے تو پیچھے ہٹ سکتے ہیں لیکن روح واپس بدن میں نہیں آ سکتی۔ اللہ کتنے مدت تک واپس نہیں آ سکتی؟ ہم اگر دنیا کے اوپر اس کو 10 دن رکھ جائیں تو پھر کیا واپس آئے گی؟ کتنے دیر؟ اللہ کے قرآن سے پوچھے نا، کیا خیال ہے تمہارا؟ ناراض ہو رہے ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو جو ناراض ہو گئے ہو۔ ہاں قرآن کی بات ہے، قرآن کی بات۔ اعمال بعد میں، پہلے ایمان۔ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے ایمان کی صدا لگائی ہے، ایسے نہیں کہا نماز پڑھنے والے ہو۔ سب سے پہلے ایمان مضبوط کرو۔ اگر بنیاد ہوگی تو عمارت کھڑی ہوگی نا، اگر بنیاد نہ ہو تو عمارت۔ سب سے پہلے بنیاد قرآن کے ساتھ ایمان مضبوط کر، تب اعمال کرنا۔ اگر یہ تو دنیا کا بھی قانون ہے، ہر بچہ سمجھتا ہے اگر عمارت کھڑی کرنی ہو تو بنیاد مضبوط۔ اس وقت تک عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی جب تک بنیاد مضبوط نہ ہو۔ پہلے ایمان قرآن سے مضبوط کرو، بعد میں نماز پڑھنا، بعد میں روزہ، بعد میں زکوٰۃ، بعد میں حج۔ تمہیں ایک بات بتاؤں، ہاں ابو جہل بھی حاجی تھا۔ ابو جہل کون تھا؟ حاجی تھا۔ ابو جہل سخی بھی بڑا تھا، حج کے موقع پر حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا، یہ گھول گھول کے، ہاں، اور بیت اللہ کی صفائی بڑی کیا کرتا تھا، پیر بھی بنا ہوا تھا۔ لیکن اللہ نے کیا؟ حبطت اعمالہم، لے جا اپنے عمل، ہمیں کوئی قبول نہیں ہے تیرے۔ پہلے ایمان بنا، پہلے قرآن کو بھی مان، میرے رسول کو بھی مان، بعد میں آ کر حج کرنا، ورنہ نکل جا، یہاں حج کرنے کی بھی اجازت۔ اس لیے پہلے ایمان مضبوط، ایمان یہ مضبوط کر جو دنیا سے چلا جائے، نبی ہو یا غیر نبی ہو، قیامت تک وہ دنیا پر واپس ہٹ کے نہیں آ سکتا، دنیا کے کلام سلام نہیں سن سکتا، قرآن کا قانون ہے۔ اب اللہ کتنے دنوں تک واپس نہیں آ سکتا؟ اللہ رب العزت نے ان کا بھی تذکرہ کر دیا،
ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے، دنیا والےو ایک دن تم سب نے مر جانا ہے۔ یہ دنیا کی روشنیاں، یہ دنیا کی چہل پہلیں، یہ دنیا کی جوانیاں، یہ دنیا کے مکان، یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ فانی ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ آج تو بڑی بڑی عمارتیں نظر آ رہی ہیں، آج تو بڑے بڑے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، آج تو بڑے بڑے سمندر نظر آ رہے ہیں، آج تو بڑے بڑے چودھری اور سردار نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا ایک انسان بھی دنیا کے اوپر باقی نہیں رہے گا۔ سب پہاڑ بھی اڑ جائیں گے ذرا ذرا ہو کر، یہ سمندر بھی ختم ہو جائیں گے، یہ سورج جو چمکتا ہوا نکلتا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، ستارے بھی ختم ہو جائیں گے، یہ آسمان بھی گر پڑے گا، حتیٰ کہ ملائکہ بھی فوت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ جو باقی رہے گی تو صرف میرے مالک کی ذات باقی رہے گی۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ایک مالک کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا، لوگو الہ وہی ہو سکتا ہے جس کے اوپر موت نہ آئے، الہ وہ ہو سکتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، الہ وہ ہو سکتا ہے جو کسی سے اس کو مانگنا نہ پڑے، ہر کوئی اسی سے مانگے۔ مخلوق مانگے، جانور مانگیں، پرند مانگیں، درند مانگیں، زمینوں کے اندر رہنے والے حشرات مانگیں، مالک الہ وہ ہو سکتا ہے جو ہر کوئی اسی کا محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ اس لیے ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ ایک دن تم سب مر جاؤ گے۔ اللہ کب زندہ ہوں گے، کب روحیں بدن میں واپس آئیں گی؟ فرمایا قیامت کے دن واپس آئیں گی، اس سے پہلے واپس نہیں آ سکتی، اس سے پہلے واپس نہیں آ سکتی۔ اس لیے جیسے پانی نہیں سنتا، اس طرح جو دنیا سے چلا جائے وہ بھی نہیں سن سکتا۔ جس کے اوپر موت آ جائے وہ تو اپنی بیوی کی بھی نہیں سن سکتا، وہ تو اپنے بیٹوں کی بھی نہیں سن سکتا، وہ تو اپنی بیٹیوں کی بھی نہیں سن سکتا، وہ تو اپنے مولویوں اور پیروں کی بھی نہیں سن سکتا۔ جو اتنا عاجز بن جائے وہ الہ نہیں، وہ مشکل کشا نہیں بن سکتا۔ اس لیے سب سے پہلا عقیدہ، جمعہ پڑھنے کا حکم کس کو ہے؟ ایمان والوں کو۔ ایمان مضبوط ہوگا تب اعمال فائدہ دیں گے، ایمان مضبوط نہ ہو ساری زندگی جمعے ادا کرتے رہو، جمعے پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے میرا پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، میرا پیغمبر اگر میرے بارے میں آپ سے لوگ پوچھیں کہ ہمارا اللہ کتنا دور رہتا ہے ہم سے، اگر دور رہتا ہے تو ہم زور زور سے پکاریں، اگر قریب رہتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ سے پکاریں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب بھی آپ سے میرے بندے پوچھیں، میرے بارے میں سوال کریں کہ ہمارا مالک ہم سے کتنا دور رہتا ہے، میرا پیغمبر کہہ دے میں قریب ہوں۔
فینی قریب ہوں. اللہ کتنا قریب رہتا ہے. کہتا ہے نانو اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شار رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، شار رب سے بھی زیادہ قریب ہوں. اتنی تو تیری شاہ رگیں، یہ خون والی رگیں بھی تیرے نزدیک نہیں ہے جتنا میں مالک تیرے قریب ہوں. تو ابھی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے، میں سوچنے سے بھی پہلے جانتا ہوں میں قریب ہوں. مالک ہے میں کیا ہوں؟ قریب ہوں. اجیب ہوں، جو بھی مجھے پکارے میں جواب دیتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جو بھی مجھے پکارے میں پکار کا جواب دیتا ہوں. چاہے کوئی نبی پکارے یا غیر نبی پکارے، چاہے کوئی ملک و خان چودھری نواب پکارے، چاہے کوئی غریب پکارے، چاہے کوئی زمین کے اوپر رہنے والا پکارے یا کنویں میں رہنے والا پکارے، چاہے کوئی زمین کی تہا سے پکارے، اندھیروں میں پکارے، مچھلی کے پیٹ میں پکارے، یونس بھی پکارے تو میں پھر بھی جواب دیتا ہوں. ایوب پیغمبر بھی پکارے تو میں جواب دیتا ہوں. جو بھی مجھے پکارے گا اجیبو اجیبو، میں جی جی کر کے جواب دیتا ہوں. جو مالک اس طرح کا ہو، پھر جو کہے تو مانگ میں تجھے دوں گا. ایک دنیا کے لحاظ سے آپ سمجھے، ایک کوئی بڑا آدمی ہے وہ کہتا ہے کسی کو سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی آپ کو کوئی کام ہو بغیر کسی پوچھے مشورہ کیے میرے پاس آ جایا کریں. تو آپ بتاؤ جب کبھی کام ہو اور وہ چوکیداروں سے پوچھتا پھرے، اس کے ملازموں سے پوچھے تو اس کو کون سمجھدار کہے گا؟ سب کہیں گے یہ تو پاگل ہے، دماغ سے فارغ ہے. جو خود مالک آگے کہہ رہا ہے کہ جو بھی کام ہو ڈائریکٹ میرے پاس آ جایا کرے، کسی کی لو رکھنے کی بھی ضرورت. جب مالک کہہ رہا ہے کہ جب بھی تجھے ضرورت ہو اجیب ہو تو پکار اور میں جی جی کر کے جواب دوں گا، تو یہاں پھر کسی کے واسطے دینے کی ضرورت کیا؟ وہاں واسطہ پیش کیا جاتا ہے جس کا پیش کیا جا رہا ہو، وہ جس کو پیش کیا جا رہا ہے اس سے بڑا ہو. اللہ سے تو کوئی بڑا، اللہ سے تو کوئی بڑھ کر ہے نہیں. پھر واسطہ کیا چیز کا؟ پھر کیوں نہ ہو تو اپنے باپ اور اپنی ماں کے طرز طریقے کو اپنا. بابا آدم اور اماں حوا جب جنت سے نکالے گئے تھے، درخت کھایا تھا، اللہ نے منع کیا تھا اس کے قریب قریب نہیں جانا. اور دشمن شیطان کہتا رہا آدم اللہ نے اس درخت سے منع کیا ہے، اس کی جنس سے منع نہیں کیا، کھا لے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہے گا، تجھے نکلنا نہیں پڑے گا. لیکن آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتا ہے نسیا آدم بھول گیا تھا. آدم کیا ہو گیا تھا؟ بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ آدم کے اوپر آکے شیطان غالب آ گیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ناسیہ، آدم بھول گیا تھا، لم نجد لہو عزما، ہم نے اس کے لیے کوئی پختہ وعدہ نہیں پایا تھا کہ جان بوجھ کر نافرمانی کر رہے، اس طرح کی بات بھول کر کھا لیا تھا. وہ جو بھول جائے وہ مشکل کشا کس طرح ہو سکتا ہے؟ جب سب انسانیت کی بنیاد، پوری انسانیت کے باپ، پوری انسانیت کی ماں ہے نا، ایسے چاہے کوئی عربی ہے، چاہے کوئی فارسی ہے، چاہے کوئی پنجابی ہے، چاہے کوئی سریکی ہے، چاہے کسی زبان میں بھی ہے، سب کی ابتدا میں باپ ہیں تو بابا، ماں ہیں تو اماں،
اوہ جن کی بنیاد میں بھول ہو جائے اس کی اولاد آگے مشکل کشا کس طرح ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یاد رکھنا لوگوں، لوگ شکایت کرتے ہیں ہمارے اوپر جن حاوی ہو جاتے، ہمارے اوپر جادو چڑھ جاتے، ہمارے ڈھور اس طرح ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں زمانہ سے کہتا ہوں عقیدہ اپنا مضبوط کر لو، شیطان کبھی تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ نظریہ مضبوط بناؤ، عقیدہ بناؤ کہ جو کچھ کرنے والا ہے کون ہے۔ پھر جب کہتے ہو کرنے والا اللہ ہے تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ جادو چڑھ گیا تو وہ غالب ہے؟ ایمان مضبوط بناؤ، جب تمہارا ایمان ہے کہ دکھ سکھ دینے والا کون، موت حیات دینے والا کون، رزق کو وسیع کرنے والا اور تنگ کرنے والا کون، بیٹے بیٹیاں دینے والا، تو پھر تویز کس چیز کا؟ تویز یہ تو تویز لکھ لکھ کے پٹھوں کے ساتھ باندھنا، لکھ لکھ کے بازوں کے ساتھ باندھنا، لکھ لکھ کے گلے میں ڈالنا، لوگوں یہ توہین قرآن ہے۔ یہ قرآن کی کیا ہے؟ توہین قرآن ہے، یہ قرآن کی بے ادبی ہے، یہ قرآن کی عزت و احترام یہ نہیں ہے۔ اس لیے تویز پڑھنے، تویز نام ہے پڑھنے کا، تویز نام لکھنے کا نہیں ہے۔ تویز نام ہے اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ، بولو سب صلی اللہ علیہ وسلم کو تویز پڑھایا۔ میرے پیغمبر پڑھو قر رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اللہ نے پڑھنے کا کہا، لکھ کے گلے میں ڈالنے کا۔ لوگ کہتے ہیں قرآن شفا ہے نا، بالکل قرآن شفا، اس سے بڑھ کر اور کوئی شفا زیادہ ہے نہیں۔ لیکن اللہ نے شہد کو بھی تو شفا کہا نا۔ شہد کے بارے میں کیا کہا؟ یہ اب حکیم کہے کسی مرد کو کہ تو سوتے ٹائم ایک چمچ لے لے کر شفا کی، وہ چمچ نہ لے، پوری بوتل کو دھاگے کے ساتھ باندھ کر گردن میں ڈال دے، کیا خیال ہے تمہارا؟ ہاں، یہ گھر ڈالنے سے شفا نہیں ہے، اس کو پینے سے۔ ہاں، قرآن صرف کل ختم تیجے 40ویں 11ویں مویوں کے اوپر پڑھنا شفا نہیں ہے، عمل کرو گے تو شفا بنے گا۔ عمل کرو گے، عقیدہ مضبوط بناؤ گے، شفا بنے گا۔ اب اگر کوئی ایسے پورا قرآن 30 سپارے گل میں ڈال دے کہے یہ شفا ہے، سب کہیں گے بے وقوف ہے تو، کہیں گے یا نہیں؟ اس لیے خیال کرنا، اللہ نے تویز پڑھایا، اپنے پیغمبر کو پڑھو میرا محمد الرسول اللہ۔ کل علماء جانتے ہیں قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اللہ اب بھی میں تیری پناہ میں آ گیا ہوں، شیطان کے وسوسے سے آئندہ بھی تیری پناہ میں آ گیا ہوں۔ اب بھی شیطان میرے قریب نہ لگنے دینا، آئندہ کے لیے بھی۔ یہ تویز پڑھانے والا کون ہے؟ نیچے پڑھنے والا کون ہے؟ پڑھوائے اللہ، پڑھنے والا ہو محمد الرسول اللہ، تو پھر کام خلاف ہو تو یہ دغے بازی ہے۔ یہ کیا بنتی ہے؟ یہ تو دغے بازی ہے۔ یہ ہم تو کر سکتے ہیں مجرم، لیکن اللہ نے جو بات کہہ دی ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مسلمانوں، تویز پڑھنے کا نام ہے، لکھنے کا نام۔ اور یہ پناہ بھی کس سے مانگی جا رہی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگ اس شیطان مردود کے بارے میں۔
شیطان مردود کے بارے میں اللہ اس کے وسوسوں سے بھی مجھے محفوظ رکھنا، اللہ اس کے قریب بھی مجھے نہیں آنے دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا شیطان مسلمان ہو گیا۔ یہ کیا بن گیا ہے؟ مسلمان ہو گیا میرا شیطان، شیطان مسلمان ہو گیا ہے۔ اس لیے یاد رکھو لوگو، ایمان مضبوط کرو تو اللہ کی قسم دھاگے ٹونے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہے تویزوں کے ساتھ کچھ ہوتا تو کب کا ہمارا بادشاہ نہ اتر جاتا ہے۔ کب سے بڑے بڑے ہر شخص کا ایک شخص دشمن ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ضرور دشمن ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو اللہ کے بندے، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی کرنے والا ہے۔ ہاں، جو اسباب مالک نے بنا دیے وہ نبی پاک نے بتا ہی دی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا بھی دی ہے۔ جو طریقہ اب دوائی ہے، دوائی میں شفا نہیں، شفا رکھنے والا کون ہے؟ تو یہ طریقہ رسول اللہ نے بتا ہی دیا ہے۔ اگر لکھ کے گردن میں ڈالنا ہوتا تو رسول اللہ ضرور بتاتے، رسول اللہ کسی صحابی کو بتاتے، یا صحابی کا شاگرد کسی تابعی کو بتاتا، یا تابعی کا شاگرد تبع تابعین میں سے وہ اپنے کسی شاگرد کو بتاتے۔ اس لیے یاد رکھو جو جائز کام ہو وہ کرو، اگر جائز کے خلاف کرو گے تو وہ کبھی تمہارا عمل نہیں، وبال جان بن جائے گی، وبال جان بن جائے گی۔ اس لیے بابا آدم اور ہماری ماں بھول گئے۔ آدم علیہ السلام اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، روتے رہے، بابا بھی اور ہماری ماں بھی۔ اللہ نے کہا آدم علیہ السلام کو چاند کلمے ہم نے سکھا دی، چاند کلمے۔ اللہ وہ کون سے کلمات تھے جو تو نے سکھائے تھے؟ آدم نے سیکھ لیے تھے۔ اللہ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کر دیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ کلمات تھے، جب قرآن نے بتا دیے مسلمان نے مان لیے۔ اے رب ہمارا، ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، ہم نے زیادتیاں کی ہیں جو اگر تو نہیں معاف کرے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے، نقصان میں ہو جائیں گے۔ اس لیے جب بھی مشکل ہے تو پکارنا ہے تو کس کو پکارنا ہے؟ ایک مالک کو پکارنا ہے، مالک کے سوا کسی کو نہیں پکارنا۔ جتنے بھی دکھ آ جائیں، جتنی بھی پریشانیاں آ جائیں، جتنی بھی غم آ جائیں، اپنے مالک کو پکارتے تم جانا۔ اگر ایوب علیہ السلام کو 23 سال کے بعد شفا دیتا ہے تو تمہیں بھی شفا ضرور دے گا۔ اگر بیٹے کی ضرورت ہو تو پھر بھی اپنے مالک کو پکارنا۔ زکریا علیہ السلام کو 120 سال کی عمر میں بیٹا دے سکتا ہے، بڑھاپے میں تو تمہیں بھی ضرور دے گا، تمہیں بھی 120 سال عمر گزر گئی، زکریا علیہ السلام مانگتے رہے ہیں اللہ بیٹا دے دے، اللہ بیٹا دے دے۔ ایک دن بوڑھے آئے، کمزور ہو گئے، سر کے بال سفیدی سے شعلہ مار رہے ہیں، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی۔ کہتے اللہ آج دن تک ثابت کر کبھی میں نے تیرا دروازہ چھوڑا ہو۔ لیکن اللہ بیٹے تو ملتے ہیں جب ماں باپ جوان ہو، میاں بیوی جوان ہو، لیکن ہم بوڑھے ہو گئے۔ اگر تو بیٹا دینے پا رہا ہے تو تو اسبابوں کا محتاج نہیں ہے۔ 120 سال کی عمر گزر گئی، مانگتے مانگتے بوڑھے ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم آپ کو بیٹا دے رہے ہیں، میرا پیغمبر بیٹا دے رہے ہیں، لیکن
لیکن کسی کو بیٹا ملے تو ان کا نام باپ رکھتے ہیں، ان کا نام بہنیں رکھتی ہیں، مولوی رکھتے ہیں، پیر رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو بیٹا دے رہا ہوں، لیکن نام بھی خود رکھ کے دے رہا ہوں، یحییٰ اس کا نام ہوگا۔ یا اس کا کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے مسئلہ بھی یہاں سمجھا دیا۔ لوگ تو کہتے ہیں نبیوں ولیوں کے ہاتھ ہوتے ہیں اللہ کے خزانے کے اندر، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر میرے خزانوں میں کسی کے ہاتھ ہوتے، اگر میں نے خزانے اپنے کسی کو دیے ہوتے تو یہ زکریا پیغمبر 120 سال تک روتا نہ رہتا۔ یہ ان کے روتے رہنا یہ دلیل ہے کہ سب خزانوں کا مالک میں ہوں اور خزانوں کا مالک کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میرا پیغمبر جب بھی آپ سے کوئی پوچھے، میرے بارے میں پوچھے کہ مالک ہمارا کتنا دور ہے، قریب ہے یا دور ہے، اگر دور ہے تو ہم اونچا اونچا پکاریں، اگر قریب ہے تو ہم ایستا ایستا پکاریں۔ ان کو بول دے فَإِنِّي قَرِيبٌ، بے شک میں قریب ہوں، دور نہیں۔ پکارنا تمہارا کام ہے، جی جی کر کے جواب دینا یہ میرا کام ہے۔ اس لیے شیطان تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ میں نے اس کو حکم کیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرنا ہے، لیکن آدم کی دشمنی میں آ کر سجدے سے انکاری ہو گیا، سجدہ نہیں کیا۔ اس وقت مجھ سے مہلت مانگی ہے، اللہ قیامت تک مجھے مہلت دے دے۔ میں نے کہا جا شیطان تجھے مہلت ہے، نفخہ اولا تک مہلت ہے، جا جو کچھ کرنا ہے کر لے۔ اس وقت کہنے لگا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں نے ایک حکم نہیں مانا تیرا، آدم کو سجدہ تعظیمی نہیں کیا، میرے اندر بھی کوئی چیز ہوگی تو میں بھی تیرے آگے ان کو جھکنے نہیں دوں گا، میں قبروں کے اوپر ان کو جھکاؤں گا، مزاروں کے اوپر ان کو جھکاؤں گا، پیروں کے قدموں کے اوپر ان کو جھکاؤں گا۔ بیٹا تو دے گا، یہ لٹو غیروں کے نام پر دیں گے، بکرے چھترے تو دے گا، لیکن یہ جا کر بابے دولہ کے نام پر چھوڑ کے آئیں گے۔ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تیری عزت کی قسم میرا مالک، دیکھ لینا مال تو دے گا، دے گے غیروں کے نام پر دیں گے، اولاد تو دے گا، منتے غیروں کے نام پر دیں گے، ان کو عزت تو دے گا، لیکن شکرانے غیروں کے ادا کریں گے۔ مجھے تیری عزت کی قسم میں مٹیوں کے ڈھیروں پر بھی ان کو جھکا دوں گا، درختوں کے آگے بھی ان کو جھکا دوں گا، جانوروں کے آگے بھی ان کو جھکا دوں گا، میں لوگوں کے پاؤں کے اوپر ان کو گھرا دوں گا، جن کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آئیں گے، جن کے اپنے ہاتھوں سے آنکھیں بند کر کے آئیں گے، جن کے اپنے ہاتھوں کے ساتھ پاؤں باندھ کر آئیں گے، مجھے تیری عزت کی قسم اپنے ہاتھوں سے دفنائیں گے، پھر میں کہوں گا یہ سنتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں، میں ان کو پٹیاں پڑھاؤں گا۔ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن اللہ جیرے تیرے مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا زور نہیں چلے گا، تیرے مخلص بندوں پر میرا زور، ان پر مخلصوں کے اوپر زور نہیں چلے گا۔ بیٹا تو دے گا تو یہ نذرانے بھی تیرے پیش کریں گے، میں کوئی بات کہوں گا بھی صحیح تو تب بھی مانیں گے، جو مخلص ہیں تیرے، تیرا کھا کر تیرے گیت گائیں گے، مال تو دے گا، اولاد تو دے گا، عزت تو دے گا، ان کو شان و شوکت تو دے گا،
تیرا دروازہ چھوڑ کے کبھی غیروں کے دروازے پر نہیں جائیں گے الا عبادک منہم المخلصین۔ اب شیطان کہہ رہا ہے کہ میرا مخلصوں کے اوپر زور۔ اللہ رب العزت فرمایا فاخرج، دفع جا، نکل جا بے ایمان، میرا کھا کے مجھے کہہ رہا ہے لیکن سن کے جا۔ ہاں قربان جاؤں اللہ کے اوپر، یہ سب کس کے پیچھے باتیں ہو رہی ہیں؟ انسان کی وجہ سے۔ شیطان کو اللہ نے دھت کہہ رہا ہے تو کس کی وجہ سے؟ انسان کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے باپ کو اس نے تعظیمی سجدہ نہیں کیا۔ ہماری شریعت کے اندر کسی کو تعظیمی سجدہ کرنا جائز، لوگ گھٹنوں کے اوپر ہاتھ لگاتے ہیں، لوگ کسی مولوی پیر کو ملنے لگ جائے تو ایسے جھک جاتے ہیں۔ ہماری شریعت میں جائز جھک کے نہیں ملنا، کسی کو گھٹنوں کے اوپر پاؤں نہیں رکھنے، کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت قطع نہیں ہے۔ ملو تو صحیح سلامت ہو کے ملو۔ میں ان کو جھکاؤں گا۔ اللہ نے کہا سن لے میری بھی، اِنَّا عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا۔ بے شک جو میرے بندے ہوں گے، رب کے بندے کون ہیں؟ اور رب کے بندے کون ہیں؟ رب کے بندے وہ ہیں جو ہر خوشی میں حکم مانتے ہیں تو کس کا؟ ہاں یہ رب کے بندے ہیں، ان کو پتہ ہے دکھ سکھ دینے والا کون، موت حیات کا مالک کون، بیٹا بیٹیاں دینے والا کون، غربت امیرت دینے والا کون۔ ہاں ان کو پتہ ہے دینے پر آ جائے تو بیٹے بھی قطاروں میں دے دیتا ہے، دینے پر آ جائے تو بیٹیوں کی بھی قطاریں لگا دیتا ہے، دینے پر آ جائے تو جوڑے جوڑے بیٹے بیٹیاں بھی دے دیتا ہے، اگر نہ دینے پر آئے روتے بھی رہیں تو دیتا تب بھی۔ وہ بے نیاز ہے لیکن وہ کسی کا محتاج ہے۔ آج تک تم نے کبھی دیکھا ہے کتی کے ساتھ کتنے بچے ہوتے ہیں؟ ہاں کتی کے ساتھ 10 بھی، 9 بھی، 7 بھی ہیں، 12 تک بھی چلی جاتی ہیں، لیکن آج دن تک کبھی تو نے دیکھا ہے کہ کسی قبر کے اوپر کتی نے سر رکھا ہو؟ ہاں انسان اتنا تو انسان ہو کے اور خدا کے مخلوق کے آگے جھک رہا ہے، دیکھ تو صحیح ہے کیا کر رہا ہے۔ دل پر وہ مانتے ہیں جو کچھ کرنے والا ہے کون، کرنے والا ہے کون؟ جا بھاگ جا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا۔ بے شک جو میرے بندے ہیں ان کے اوپر تیرا زور، ان کے اوپر تیرا زور نہیں چل سکتا۔ کیوں نہیں چل سکتا؟ کیونکہ ان کی حفاظت کرنے والا میں آپ ہوں، ان کی نگرانی کرنے والا میں آپ ہوں، ان کا خیال رکھنے والا میں آپ ہوں۔ شیطان بھی کہہ رہا ہے میرے اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کے اوپر میرا زور نہیں چل سکتا، اور رحمان بھی کہہ رہا ہے جو میرے مخلص بندے ہیں ان کے اوپر تیرا زور۔ اللہ بتا تو صحیح شیطان کا زور کن لوگوں کے اوپر چڑھتا ہے اور کن لوگوں کے اوپر نہیں چڑھتا۔ اللہ رب العزت نے تقسیم کر دیا سورۃ نحل کے اندر، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون۔ اللہ رب العزت نے تقسیم کر دیا ہے جن کے اندر 2 جوہر موجود ہو ان کے اوپر شیطان کا زور نہیں چل سکتا۔ ایک ایمان مضبوط ہو، دوسرا رابطہ مالک کے ساتھ،
ایمان مضبوط ہو۔ دوسرا توکل اللہ کے اوپر ہوتا ہے، قبروں کے اوپر نہیں، درباروں کے اوپر نہیں، سرکاروں کے اوپر نہیں، غیروں کے اوپر نہیں، تویزوں کے اوپر نہیں، مولوی کے تھکوں کے اوپر نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ دینے والا ہے انہو لیس لہو سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جن کے اندر ایمان مضبوط ہو۔ دوسرے نمبر پر امید اور آس کا مرکز کس کو بناتے ہیں؟ توکل اللہ کے اوپر رکھی ہوئی ہے، غیروں کے اوپر نہیں رکھتے۔ جن کے اندر دو یہ چیزیں موجود ہو وہاں شیطان کے حملے کامیاب ہو۔ ہاں لا شیطان کے حملے کہاں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جس کے اندر دو چیزیں ہوں، ایک تو یہ ہے کہ شیطان کو دوست بنائے، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون۔ جو شیطان کو دوست بنائے، شیطان کی مانے رحمان کی نہ مانے ہے۔ شیطان کہے کہ نماز نہیں پڑھنی، رحمان کی صدا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ سویرے مؤذن آواز مارے الصلاۃ خیر من النوم، چھڑ دے نینداں کو، آ جا بہترین نماز کے اندر ہے، آ جاؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ رحمان کہتا ہے نماز پڑھنے، شیطان کہتا ہے سکون پکڑ لے، سکون کر لے، اطمینان کر لے۔ رحمان کی نہیں مانتا، شیطان کی مانتا ہے۔ رحمان کہتا ہے بیٹے دینے والا میں تو عبادت کے لائق بھی۔ شیطان کہ نہیں بیٹا فلاں کا، لیکن فلاں کے نام پر دینا ہے۔ شیطان کی مانے، رحمان کی نہ مانے۔ ایک بیماری یہ ہے، اور دوسری جو ہے وہ شریک کرنا ہے مشرک کو۔ مشرک کیا ہوتا ہے؟ یہ کہے اللہ بھی مشکل کشا، بزرگ بھی مشکل کشا، اللہ بھی حاجت روا، بزرگ بھی حاجت روا، اللہ بھی غیب دان، نبی ولی بھی غیب دان، اللہ بھی سور و پکار کو قبول کرنے والا، نبی ولی بھی سور و پکار سننے اور قبول کرنے والے۔ اوہ اللہ کے نیک بندے ہو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے، حسن و حسین رضی اللہ عنہما آ جاتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوار ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے لمبے کر دیتے، ممبر کے اوپر بیٹھے ہوتے، دونوں آ جاتے، نیچے اتر کر سینے کے ساتھ لگا لیتے، فرماتے لوگو تمہارے تو خوشبوئیں گلاب اور پھول اور چنبیلیاں ہوں گی، میری گلاب کے پھول ہیں تو یہ حسن و حسین، یہ حسن و حسین ہے۔ لیکن جب حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں خون کی نہریں جاری ہو رہی تھی، ظالم مار رہے تھے، لیکن اس وقت کس کو پکار رہے تھے؟ نانے کا سبق تھا کہ مشکل وقت میں پکارنا ہے تو صرف اللہ کو پکارنا ہے۔ ان کو پتہ تھا جو نانا ادھر نہیں، نانا کہاں ہے؟ جنت الفردوس، نانا ادھر ہے ادھر نہیں ہے۔ اگر ان کا نظریہ ہوتا تو نانا سن رہا ہے تو سب سے پہلے آواز کس کو دیتے، اور سب سے پہلے آ کر امداد کرتا نانا تو کس کی کرتا؟ ہاں کس کی کرتا؟ اس لیے جو ان کا بھی ایمان تھا کہ جو دنیا سے ٹر جائے، نہ سنتا ہے نہ جانتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ مشکل حل کرتا ہے، کہ وہ جو مشکل حل تو وہ کر سکتا ہے جو سننے بھی صحیح اور دیکھے بھی۔ اس لیے جس کے اندر دو چیزیں موجود ہو، شیطان کی مانے رحمان کی نہ مانے، دوسری بات یہ ہے کہ شرک موجود ہو، اللہ کی صفتیں اٹھا کر غیروں کو دے رہا
ہو، اللہ بھی غیب دان، نبی ولی بھی غیب دان، اللہ بھی سورو پکار کے لائق، نبی ولی بھی سورو پکار کے لائق، اللہ بھی بگڑیاں بنانے والے، بزرگ بھی بگڑیاں بنانے والے، اللہ بھی بیٹے بیٹیاں دینے والے، بزرگ بھی بیٹیاں بیٹے دینے والے، اللہ بھی نوکری لگنے کا سبب بنا دینے والا، نبی ولی بھی سبب۔ اے اللہ کی صفتیں سارے کیا کرنا، یہ اٹھا کر جو غیروں کو دیتے ہیں، اس کو قرآن مشرک کہتا ہے، ایسے بندے کو پر شیطان کا زور چل جاتا ہے۔ اور پیغمبر جو ہے، پیغمبر جو پیغمبر ہیں، پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، پیغمبروں سے کبیرہ گناہ تو درکنار رہ گئے، پیغمبروں سے صغیرہ گناہ بھی صادر۔ شیطان بھی مان گیا تیرے مخلص بندوں کے اوپر زور نہیں چلتا، مالک بھی کہہ رہا ہے میرے مخلصوں کے اوپر زور نہیں چلتا، پھر تقسیم بھی کر رہے ہیں جن کے اندر دو چیزیں موجود ہو، ایمان بھی ہو اور توکل بھی۔ پیغمبر کے اندر یہ دو چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ کامل ہیں، اکمل ہیں، تام ہیں، ایمان بھی ہے اور توکل بھی اللہ کے اوپر کر رہے ہیں۔ اور جس کے اندر شرک و شیطان کو دوست بنائے، شیطان کا زور، جادو سراسر کفر ہوتا ہے، جادو اس وقت تک تیار نہیں ہوتا جب تک شیطان سے استمداد حاصل نہ کی جائے، مویوں کو نہ پکارا جائے، غیروں کو نہ پکارا جائے، جب تک شرک کفر نہ کیا جائے اس وقت تک شیطان ہے، اس وقت تک شیطان جادو کرنے والے کی امداد۔ اس لیے جادو کرنے والا پہلے کافر بنتا ہے غیر اللہ کو پکار کر، تب کفر جادو تیار ہوتا ہے۔ جس طرح پیغمبر کے اوپر کفر غالب نہیں آ سکتا، اسی طرح جادو کفر ہے اور کفر پیغمبر کو مغلوب نہیں کر سکتا۔ اس لیے جمعہ نماز تو پڑھنا ہے، پہلے کیا رکھنا ہے؟ ایمان۔ پہلے کیا چیز بنانی ہے؟ ایمان۔ اس لیے اللہ نے آواز دی، یا ایھا الذین آمنوا، کون؟ ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب آواز دی جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعہ، جمعے کے دن آواز دی جائے، پہلی اذان جب جمعے کی آ جائے، فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، چھوڑ دو دنیا کے کاروباروں کو، چھوڑ دو دکانوں کو تالے لگا دو، دنیا کے کاموں کو روک دو، بند کر دو، دوڑو فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ ہاں، وَذَرُوا الْبَيْعَ، چھوڑ دو خرید و فروخت کو، چھوڑ دو کاموں کو، اب ٹھپ کرو، دنیا یہ تھئی ادھر ہی رک رہ جائے گی، تم دوڑو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، مسجد میں آ جاؤ، غسل پہلے کر لو، نئے کپڑے بنا لو، خوشبوئیں لگا لو، آ کر اللہ کے مسجد میں نوافل پڑھنے شروع کر دو، آؤ دوڑو دوڑو اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو، اور دوڑ دیاؤ جلدی آؤ، ذالکم خیر لکم، دنیا کے جتنے بھی مال ہیں، کروڑوں پراپرٹیاں ہیں، ڈیلر ہو، زمیندار ہو، جگیردار ہو، سب کٹھے کر لو، لیکن اللہ کا ذکر بہتر ہے۔ ہاں، نماز جمعہ ادا کرنا بہتر ہے، دوڑو یہ بہتر ہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر جانتے ہو تو یہ بہتر ہے۔ ہاں، جب جمعہ نماز پڑھ لو، اب ہماری طرف سے اجازت ہے، جا کر اپنی دکانوں کے بھی دروازے کھول دو، جاؤ اپنی کھیتی باڑی کرتے جاؤ، جاؤ اپنے مالوں کے اگر پٹھے کاٹنے ہیں تو، لیکن ایک بات خیال رکھنا، اللہ کو بھولنا نہیں ہے، ذکر ضرور کرتے رہنا ہے، اللہ کو بھولنا۔ فَإِذَا قُضِيَ
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اب پھیل جاؤ زمین کے اندر، جاؤ نماز مکمل ہو گئی، اب جاؤ جو کاروبار کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن ایک بات خیال رکھنا، اللہ کا ذکر ضرور کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو تمہاری زبان سے نکلے مالک کی تعریف ضرور کرنا، ٹھیک ہے؟ خیال رکھنا، سودے بھی دیتے رہو، اللہ کو بھی یاد کرتے رہو، کام بھی کرتے رہو، اللہ کو بھی یاد کرتے رہو، لیکن ایک خیال رکھنا، اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے نا شروع میں، تو اس وقت آواز آئی، لے لو تجارت، کھانے پینے کی چیزیں۔ اس وقت کافی کات پڑا ہوا تھا، کافی دنوں کے بعد لشکر آتے ہیں، صحابہ اکرام کئی کئی دن تک بھوکے رہتے، کہتے جمعہ تو پہلے پڑھتے ہیں، کیا کریں آج تجارت کر لیتے پھر واپس آ جائے۔ اللہ نے کہا نہ، خبردار، جب میرا پیغمبر خطبہ دے رہا ہو تم نے میرے پیغمبر کو اکیلے چھوڑ کے جانا نہیں ہے، اکیلے چھوڑ کے جانا نہیں ہے میرے پیغمبر کو، باقی رزق جانے اور میں جانوں، یہ میں نے تمہیں دینا ہے۔ اس لیے جب امام خطبہ دے رہا ہو، امام خطبہ دے رہا ہو، کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے تو تب نماز کو بھی توڑ دے۔ خطبہ دے رہا ہے امام، کوئی باتیں کر رہا ہے تو وہ باتیں نہ کرے خطبے کے دوران۔ ہاں، امام خطبہ دے رہا ہے، کھڑا ہو رہا ہے، کسی کو آنکھ کے ساتھ اشارہ کرنا بھی جائز کیوں؟ یہ خطبہ کا مقام 2 رکعت نماز کے ہے، اگر جس طرح تم نماز کے اندر کوئی حرکت کرو گے نماز ٹوٹ جائے گی، کچھ نہیں ہوگا، خطبے کے دوران کرو گے حرکت تو ثواب نہیں ملے گا، یہ خیال رکھنا۔ لیکن سب سے پہلی شرط کیا چیز ہے؟ ایمان۔ کیا چیز ہے؟ ایمان۔ ایمان ہوگا، بنیاد ہوگی تو بنے گا مکان، ورنہ سب کچھ ضائع چلا جائے گا سامان۔ سب سے پہلے ایمان، بعد میں ہے تبلیغ، بعد میں ہے روزے، زکوٰۃ و مال، حج و عمرہ۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ لوگ تبلیغ، نماز پڑھو جی، نماز پڑھو جی، آؤ جی، آؤ جی، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، بے شک یہ تلقین کرو، لیکن سب سے پہلے تبلیغ ایمان کی۔ تبلیغ کس کی ہوگی؟ ایمان کی ہوگی۔ اگر صرف نماز پڑھتا رہے، ایمان اس کا نہ ہو تو نماز پڑھے کا فائدہ۔ اس لیے تو اللہ نے آواز ہی لگائی ہے، کس کو لگائی ہے؟ اے ایمان والو، ان سب سے پہلی شرط ایمان ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا۔ سب مسلمانہ تو اللہ رب العزت اس طرف صدا رخ کرے قرآن و سنت کی طرف، اور جتنی بھی کوشش کرو اپنے بچیاں کو قرآن کا درس دو، انہوں کو سبق دو، قرآن کی سوجھ بوجھ پیدا کرو انہوں نے اندر۔ اور ماشاءاللہ بڑے تو مخلص موبائل ساتھی میرے جرنیل سے انشاءاللہ تو کو قرآن سنے دے رہا سے، انشاءاللہ اللہ کو پوری امید ہے، ساتھ کو دعا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کا قرآن ضرور بیان ہو۔ یعنی مسجد کے اندر اللہ کا قرآن بیان نہیں ہونا، وہ مسجد ویران و آباد ہے ہی نہیں۔ اللہ کے گھر آباد ہونا اللہ کا قرآن دینا۔ اللہ پاک میرے عزیز نے بھائیوں کو مزید رکھی دے وہی ان کو اضافہ فرماوے۔ اللہ پاک انہیں بچوں کو بھی آگے حافظ بناوے، عالم بناوے۔ آمین۔
چیز کی کچھ ترتیب ہو دی ہر محکمہ ہر معاملہ جو بھی ہوتے مشاورت نال ہی کام ہوتا اصل الحمدللہ پورے حافظ آباد کی ایک پارٹی بنائی ہے جی قرآن و سنت کے اتنے مبنی بیان کر سکیں انہوں نے امیر میرے عزیز جرنیل و قرآن و سنت دے حضرت مولانا حافظ محمد عمران سعیدی صاحب جرا مسئلہ قرآن و سنت کا ہوئے تو آؤ پوچھو نہ کو دریافت کرو کھلے دل نہ لا کے سکھو قرآن و سنت سکھنا کوئی شرم کی گل نہیں جہے شخص قرآن و سنت کے سکھن دے وچ پریشان تے غمگین تے شرماندے نہیں سمجھو وہ آخرت خراب کر دے دنیا کی ہر غلط گل اساں پوچھ لینے تے اللہ دے قرآن دی گل پوچھے تے اس تو کتنی بڑی گل ہے ساڈے پورے حافظہ پاک تے ساڈے امیر ہیں جرنیل سب کو بڑا فخر ہے الحمدللہ انہاں دے اوتے انشاءاللہ جتنے بھی تساں بولے سو کوشش کرنے قرآن و سنت دے راستے میں انشاءاللہ تے جمعہ بھی تساں پابندی نال اتنے پڑھنا ہے اس جمعے کو بالکل معاف نہیں بند نہیں کرنا 2 5 وہ 7 وہ 20 ہوئے جمعہ جب شروع ہو جائے آپ اس کو بند کرنا جرم ہے آپ بند کرو گے تو پوری بستی والے تم لوگ جرم دار ہو گئے مجرم ہو گئے اللہ کے اس لیے یہ شروع ہو گیا آپ اس کو بند نہیں کرنا ساتھ جی دعا فرمان لگے نے بیمارہ واسطے اور جڑا ماشاءاللہ اس مسجد اس پروگرام کو اتنا خوبصورت تشکیل دیتا ہے تو سب حضرات دعا فرمان ایک پروگرام اتوار والے دن